اس سے پچھلے ہفتے کو میں نے شرک کے متعلق بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک و کفر کے علاوہ، کفر و شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کفر و شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کر سکتا۔ شرک اللہ تبارک و تعالی کے برابر کسی اور چیز کو قرار دینا، تو اب یہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شرک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی اور کو برابر قرار دینا۔ ایسے ہی میں نے بتایا تھا کہ اسماء میں بھی صرف شرک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو اسماء ہیں تو وہ کسی اور کو دے دینا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ، اسم عالم، تو کسی اور کو اللہ کہہ دینا، تو یہ اسماء میں شرک ہے۔ ایسے ہی جو ہے افعال میں شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو افعال میں کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ افعال میں شریک کر دینا، کاموں میں شریک کر دینا۔ ایسے ہی شرک فی الاحکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احکام میں شرک کے جیسا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے ہی کسی اور دنیا والے کے حکم کو مان لینا بالکل ویسے ہی، تو یہ احکام میں شرک ہوا۔ ایسے ہی عبادات میں شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو یہ عبادات میں شرک ہوا۔ اس کے علاوہ صفات میں شرک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ جو صفات ہیں بالکل ویسے ہی کسی دنیا والے کے اندر اسی طرح سے صفات مان لینا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں۔ تو یہ شرک کئی طرح سے ہوتا ہے، وہ میں نے تفصیل سے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا شرک کے متعلق۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ یہود جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہودی بغض تو رکھتے ہی ہیں اور حسد بھی رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا جو اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا یہ لوگ یعنی یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ فقط آتینا، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ہم نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ اے یہودیو، تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم نے آل ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سوں کو نبوت بھی عطا فرمائی ہم نے، اور ہم نے جو ہے ملک عظیم بھی عطا فرمایا، ہم نے جو ہے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، تو تم اس پر تو حسد نہیں کرتے۔ آج کیوں حسد کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، تو یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ چرند پرند ہر چیز پر حکومت تھی، یہاں تک کہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، جانور، پرندے، ہوا، ان سب چیزوں پر اللہ نے حضرت سلیمان کو حکومت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سی نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، ملک عظیم بھی عطا فرمایا ہے، بے شمار بیویاں بھی عطا فرمائی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم وہاں تو حسد نہیں کرتے؟ یہ بھی تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان سے حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے،
اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے ماننے والوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں۔ فقد آتینا، بے شک ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب عطا کی، حکمتیں عطا کی، اور ہم نے انہیں ملک عظیم دیا۔ آگے آیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو بعض ان میں سے اس پر ایمان لے آئے اور بہت سو نے وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض نے ان میں سے اس سے منہ پھیر لیا یعنی ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو جو ایمان نہیں لائے تو انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، یا یوں کہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو اور انبیاء کرام آئے ان پر جو ایمان لائے تو فبیہا، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انبیاء کی جنہوں نے نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل فرمائے گا۔ ہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتہم سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، جل کر پک جائیں گی جب ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ آگے فرمایا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ چیزیں بیان کی، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعید بیان کرتا ہے کہ گناہوں پر جو وعیدیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو جو اجر عطا فرمائے گا اس اجر کو بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید کو بیان کیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہماری آیتوں پر، یعنی قرآن پاک کا انکار کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے کتابوں میں، اپنی آسمانی کتابوں میں جو احکامات عطا فرمائے ان کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جہنم میں داخل بھی کیسے؟ ایسا نہیں کہ جہنم میں ایک مرتبہ آدمی جل گیا تو ختم بات، نہیں، جہنم میں کھال جل جائے گی، پک جائے گی، بالکل گل جائے گی، اس کے بعد بھی عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے بعد ہم دوسری کھالیں بدل دیں گے، یا تو الگ سے دوسری کھالیں لگا دی جائیں گی، یا یہ کہ وہی کھال جو ان کے جسموں پر ہوگی وہ جل جائے گی، کٹ جائے گی، گل جائے گی، اس کے بعد پھر اس کھال کو ویسے ہی صحیح کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کافروں کی ایک ایک دن میں 70 ہزار مرتبہ کھال بدلی جائے گی۔ کون فرماتے ہیں؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا، بالکل سچ ہے، حق ہے۔ وہ دن کتنا بڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ایک دن میں 70 ہزار مرتبہ ان کی کھالیں بدلی جائیں گی۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، ہر وقت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا سب سے کم جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، سب سے کم منکرین کو سب سے کم جو عذاب دیا جائے گا وہ ایسے سمجھیے جیسے جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنانا، جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اتنی گرم ہوں گی کہ ان سے انسان کا بھیجا پگھل جائے گا۔ اور پانی اتنا گرم ہوگا کہ پانی جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ پلایا جائے گا تو منہ کے قریب لاتے ہی منہ کے اوپر کی جتنی کھال ہے وہ سب نیچے گر جائے گی، پانی میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، بہت خطرناک عذاب ہے جہنم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یعنی کسی وقت بھی جہنم میں عذاب ختم نہیں ہوگا۔ جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اگر وہ کافر ہے تو ہمیشہ ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کو جدا نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے اور مہربانی ہے کہ ہمیں پہلے بتا دیا یہ، تاکہ بندے ہوشیار رہے، اس لیے بتا دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے، سب سے طاقتور اللہ ہے، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔
اللہ کی مرضی سے چلے گی، اللہ کی اجازت سے چلے گی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے شفاعت کا حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کی اجازت کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تو یہ بتایا کہ جنہوں نے انکار کیا آیتوں کا، قرآن پاک کو نہیں مانا، ان کا عذاب۔ اب عذاب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا بھی بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کیا، اللہ کے احکام کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کیا، قرآنی احکام کو مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر سجود ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ بیان فرما رہا ہے اور جنتی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جن کے پاس جب انبیاء کی تعلیمات پہنچیں تو وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن جنتوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، ندیاں چل رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر نکال لیا جائے۔ جو جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جنتی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حیض یا نفاس وغیرہ جو ناپاکیاں دنیا میں ہوتی ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، یہ جنت میں نہیں ہوں گے۔ جنت میں مکمل پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل فرمائیں گے بہترین گہرے سائے میں۔ سائے میں داخل فرمائیں گے، جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، جو سایہ جو روشنی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ جیسے دنیا میں بہت تیز دھوپ ہو لیکن کہیں درخت ہوتا ہے اور درخت کے نیچے آدمی چلتے چلتے دھوپ میں اچانک درخت کے نیچے آ جائے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو جب جنت میں بندہ جائے گا تو جیسے دنیا میں ایک مثال کے طور پہ بتایا جا رہا، ورنہ دنیا کے سائے کی یا دنیا کے سکون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جنت کے سکون کے سامنے۔ جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون بندے کو راحت عطا فرمائے گا اس کا تو جواب ہی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ جنت کی ابتداءً نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی جنت میں اگر ایمان لے آیا آدمی تب تو، اور ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اللہ چاہے جس کے ساتھ ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنا فضل عطا فرمائے تو گناہوں کے باوجود بھی معافی دے سکتا ہے، لیکن اگر عدل فرمایا اللہ نے تو بندہ نے جو گناہ کیے ہیں بندے نے ان گناہوں کی سزا اسے ملے گی، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں لایا تب تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو بتایا گیا کہ فقط ایمان کافی نہیں ہے ابتداءً جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، بلکہ ایمان کے ساتھ وعامل الصالحات، نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ اللہ نے جو جو چیزیں رکھی ہیں، ایمان کے ساتھ نماز کو بھی رکھا ہے، زکوٰۃ کو بھی رکھا ہے، روزے کو بھی رکھا ہے، حج کو بھی رکھا ہے، غریبوں کی تیمارداری کو بھی رکھا ہے، دوسرے مجبوروں کی پریشانیوں کو دور کرنا اس کو بھی رکھا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی کیا ہیں؟ ساتھ میں ہونی چاہیے۔ تو بندہ ایمان لانے کے بعد جو بالکل مطمئن نہ ہو جائے کہ اب تو مجھے جنت میں جانا ہی ہے، بلکہ نہیں، مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ اس کے بعد عمل کرے، نیک اعمال کرے، اور پھر اپنے نیک اعمال پر بھی بھروسہ نہ کرے کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اب تو میں جنت میں جاؤں گا، نہیں، نیک اعمال کرے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جنت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔
اس لیے نیک اعمال اس لیے نہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، نیک اعمال اس لیے کرو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھئی اللہ راضی ہو گیا تو جنت تو خود ہی مل جائے گی، تو ہم جنت کے لالچ میں کیوں عبادت کریں؟ ہم گناہوں سے اس لیے نہ بچیں کہ جہنم میں جائیں گے، گناہوں سے اس لیے بچیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا گناہ کریں گے تو ہمیں فقط اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر تو بات ہی کیا ہے، حدیث پاک میں آتا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہو گیا تو پھر کیا کس چیز کی کمی رہے گی اس کے لیے؟ سب نعمتیں اسے ملیں گی۔ تو جنت کے لیے، جنت میں بڑی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جنت میں تو ایسی نعمتیں ہوں گی، بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جنہیں نہ ہمارے کانوں نے سنا، نہ ہماری آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی ہمارے دلوں میں ان نعمتوں کا تصور گزرا۔ اے مالک مولا تو نے تو بڑی عجیب و غریب نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو انہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا، اتنی بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے اے مالک مولا ایک وعدہ تو نے کیا تھا ہم سے، پروردگار اس وعدے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا حجاب اٹھا دو، پردے ہٹا دو، انہوں نے میرے احکام پر عمل کیا تھا، دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، پریشانیوں پر صبر کیا تھا، میری عبادت بجا لائے تھے۔ اے بندو انہیں خشیت خداوندی ان کے دلوں میں تھی، مجھ سے ڈرتے تھے، دنیا میں تقوی اختیار کیا تھا۔ اے میرے فرشتوں حجابات اٹھا دو، پردے ہٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پردے ہٹا دیں گے اور جنتی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار۔ اس کی کیا حالت ہوگی، کیا صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جنتی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم باقی زندگی کو برباد نہ کریں، بلکہ اس زندگی میں اپنی ضرورتوں کے لیے کمائیں بھی، اور کمائیں بھی تو اس میں بھی اس انداز سے کمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ کمانا منع نہیں ہے، دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن دولت حاصل ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہ آئے، کسی کا حق نہ مارا جائے بالکل بھی۔ تجارت کرو، اللہ نے تجارت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی جو ہے بالکل جنگلوں میں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی جو ہے بالکل جنگلوں میں چلا جائے اور نہ بچوں کے لیے کمائے نہ اپنے لیے کمائے، بھوکا عبادت کرتا رہے۔ اسلام نہیں کہتا اس بات کو، اسلام تو کہتا ہے کہ حاصل کرو، دنیا میں بھی ترقیاں حاصل کرو، لیکن کبھی بھی کسی کام میں ایسا نہ ہونے پائے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تجارت کرو تو حلال طریقے سے کرو، جائز طریقے سے کرو، جو اسلام نے اصول بتائے ہیں ہمیں تجارت کے اس انداز سے کرو، تو انشاءاللہ جب اس انداز سے آدمی چلے گا تو دنیا کی پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی اور آخرت کی پریشانیاں بھی نہیں۔ ہاں، تو اپنی آخرت کو، دنیا سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کو دینی چاہیے۔ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور جنت تو ایسی نعمت اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہے، مومن بندوں کے لیے، جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں رکھی ہیں۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنے سائے اور ہم انہیں بہترین سائے عطا فرمائیں گے، بہترین سایوں میں داخل فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرو، ان کے اہل یعنی امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو۔ کیا مطلب ہے کہ امانتیں ادا کرنا؟ امانتیں ادا کرنا ایک تو وہی کہ آپ کے پاس اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں جو آسان ہے وہ بات آپ کو بتاؤں، باقی تو علماء کے لیے ہیں جو مشکل چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امانت داروں کی امانتیں ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ امانت داروں کی امانتیں ایک تو یہی کہ آپ کے پاس کسی نے مال و دولت رکھ دیا تو آپ اس نے جیسا رکھا تھا ویسے ہی آپ اس کو دے دو، اس میں خیانت نہ کرو کسی طرح کی بھی۔ ایسے ہی اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے
بندے کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، تو جسم بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اصل مالک تو اس کا اللہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس جسم کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر آپ نے جسم کو فتنے میں ڈالا، اگر آپ، اللہ نے فرمایا کہ مشروبات جو حلال اللہ نے کیے ہیں انہیں پیو، لیکن آپ نے اگر سگریٹ نوشی شروع کر دی بہت زیادہ، یا آپ نے جو ہے شراب پینا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے شراب پیے گا انسان، نشہ کرے گا تو جسم کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جسم کو نقصان ہوگا، جسم بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی امانت تھی اور آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اس کے اندر ایسی غذا اونڈیلی کہ جس کے ذریعے انسان کا جسم خراب ہو گیا، تو اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں انہیں ادا کرو صحیح طریقے سے، ان میں خیانت مت کرو۔ اور اس طریقے سے امانت جو ہے وہ امانتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اللہ نے کان عطا فرمائے، تو ان میں بھی امانتیں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو زبان عطا فرمائی، تو اب زبان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، زبان کی امانت کیا ہے کہ آدمی زبان کو جھوٹ سے بچائے، آدمی زبان کو چغلی سے بچائے، آدمی زبان کو غیبت سے بچائے، آدمی زبان کو کفریات سے بچائے، آدمی زبان کو بے حیائی کی باتوں سے بچائے۔ یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت میں داخل ہے۔ اور آنکھ کی امانت یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو حرام چیزیں دیکھنے سے بچائے، یہ آنکھ کی امانت ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو حرام چیزیں دیکھنے سے بچائے۔ اور کان کی امانت یہ ہے کہ آدمی کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ موسیقی، گانا، باجا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے حرام کیا نا گانے باجے کو، جو گانے آج کل یہ چل رہے ہیں ان سب کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو ایسی چیز آدمی نہ سنے۔ یہ غیبت، کانوں سے آدمی غیبت سنتا ہے، کسی کی چغلیاں سنتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے کہ اللہ نے آپ کو کان جیسی نعمت عطا فرمائی اور آپ نے اس سے وہ چیزیں سنی جن پر اللہ نے پابندی لگا دی تھی، تو آپ نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امانت میں خیانت کی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے میں نے زبان کے متعلق آپ کو بتایا، ایسے ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا، تو یہ زبان کی آپ نے امانت ادا نہیں کی۔ زبان اللہ نے آپ کو اس لیے دی تھی، منہ اس لیے دیا تھا کہ اس سے وہ باتیں نکالنا جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ منہ دیا آپ کو، زبان دی تاکہ قرآن کی تلاوت کر، نعت رسول پڑھ، کلمہ طیبہ پڑھ اور اچھی باتیں زبان سے نکال، ایسی اپنے لہجوں کو درست کر، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل مضطرب نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اس لیے اللہ نے دیا۔ اب اگر آپ اپنی زبان کا استعمال کسی کا دل توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کا دل مضطرب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں اس زبان سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں اس زبان سے آپ، تو یہ امانت میں خیانت ہے، اس کا بھی حساب قیامت کے دن دینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں امانت میں داخل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم امانت میں خیانت نہ کرو، جو امانت تمہیں دی گئی ہے اس کی حفاظت کرو اور امانت کو امانت والوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ، یعنی اگر تمہیں حکم بنا لیا جائے، فیصل بنا لیا جائے، بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کو فیصل بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یا تو یہ کہ ایک تو حاکم ہوتا ہی ہے، بڑا حاکم، کوئی کسی کو جو ہے کسی بڑا عہدہ مل گیا، کوئی حاکم بن گیا، کوئی قاضی بن گیا، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی سلطان بن گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے لوگوں پر بادشاہی عطا کی گئی ہے، تو وہ فیصلے جب کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، انصاف کے ساتھ، انصاف پروری۔ یہ نہیں کہ فیصلے میں جو ہے تمہارا کوئی خاص ہے تو اس کے حق میں جو ہے آپ نے فیصلہ کر دیا، دوسرے کو نہیں دیکھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کل اگر پنچایت میں بھی دیکھو، جو پنچایتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور ان میں جو پنچ مقرر ہوتے ہیں تو وہ بھی فیصلے میں عدل کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اور اگر کوئی پارٹی ان کی جانب کی ہوتی ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں چلا جاتا ہے۔ اور کسی سے اگر دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے، سامنے والے دوسرے آدمی سے دشمنی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا فیصلہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ اپنی طرف کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، دوسری طرف کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم حاکم بن جاؤ، جب تمہیں فیصل بنا دیا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اور یقیناً اسلام نے یہ
اور یہ نہیں کہ صاحب یہ قاضی کے لیے ہے یہ حکم، یہ سب کے لیے، جو بھی کسی کے اوپر ہے، یعنی جس کے تحت بھی کچھ لوگ آتے ہیں۔ آپ گھر میں آپ ذمہ دار ہیں، ایسا ہوتا ہے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو کوئی فیصلہ، کوئی خاندان میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کیا کرتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ گھر میں باپ ہوتا ہے تو چونکہ اولاد اس کے تحت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب فیصلہ کرے باپ تو اولاد وغیرہ کے حق میں یا گھر والوں کے حق میں انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک بیٹے سے محبت زیادہ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، دوسرے بیٹے کو اچھا نہیں سمجھتا تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، ہر ایک کے لیے ہے یہ۔ اور میں بتاؤں، اسلام کے جو قاضی ہوا کرتے تھے، اسلامی تاریخ آپ پڑھیں تو کیسے انصاف پسند اور انصاف پرور فیصلے کیے ہیں اسلامی قاضیوں نے۔ حضرت مولائے کائنات، ایک جنگ کا معاملہ ہے، جنگ صفین کا۔ جنگ صفین میں حضرت مولائے کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی۔ کیا چوری ہو گئی؟ زرہ چوری ہو گئی۔ تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ ایک شخص کے پاس دیکھ لی جو ہمارے مذہب کا نہیں تھا، جو ہمارے مذہب کا نہیں تھا، اس کے پاس دیکھ لی، غالباً یہودی تھا، ایسے ہی کچھ اور تھا، مطلب مسلمان نہیں تھا۔ وہ زرہ دیکھ لی تو آپ نے کہا کہ یہ تو زرہ میری ہے، یا آپ نے چرائی ہے، یا آپ نے جہاں سے بھی لی ہے، یہ زرہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اس نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ یہ زرہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، میرا قبضہ ہے اس پہ، میرے قبضے میں ہے، یہ زرہ میری ہے۔ آخرکار دونوں میں یہ بات ہو گئی۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قاضی کے پاس چلا جائے، مولائے کائنات ہیں۔ اب معاملہ چونکہ اپنا آ گیا تو قاضی کے پاس جانے کا نمبر آ گیا۔ قاضی شریح، بہت بڑے قاضی، بہت بڑے فقیہ اسلام گزرے ہیں، وہ قاضی تھے، ان کے پاس فیصلہ گیا۔ ایک طرف غیر مسلم ہے، ایک طرف مسلمان، اور مسلمان بھی کوئی عام مسلمان نہیں، مولائے کائنات ہیں، شیر خدا، مشکل کشا ہے، اللہ اکبر، داماد رسول ہیں، داماد پیغمبر ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف ایمان والا نہیں ہے۔ قاضی شریح کے پاس فیصلہ پہنچتا ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا بولو، کہو کیا کہتے ہو؟ کہا معاملہ ایسے ہے کہ یہ زرہ میری ہے، یہ زرہ میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اس لیے یہ زرہ مجھے دی جائے۔ تو اس سے کہا کہ تم بھی بولو، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس لیے میں مالک ہوں، جب میرے قبضے میں ہے تو میں مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا مولائے کائنات سے، کس نے، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت قاضی شریح کہتے ہیں مولائے کائنات سے کہ یہ زرہ تمہاری ہے، تمہارے قبضے میں تو ہے نہیں، اس لیے تمہیں دلیل دینی پڑے گی۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تمہاری ہے زرہ؟ تو حضرت مولائے کائنات نے کہا کہ گواہ موجود ہیں، ایک گواہ حضرت حسن ہے، حضرت امام حسن گواہ، اور ایک گواہ اور، مسلمانوں میں سے ایک گواہ اور پیش کیا۔ حضرت مولائے کائنات نے 2 گواہ پیش کر دیے، انہوں نے گواہی دی، یہ ذرا ان کی ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ ایک گواہ 2 ہیں، جن میں ایک آپ کا بیٹا ہے۔ یہ دیکھیے مولائے کائنات کا معاملہ ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں آپ کا بیٹا گواہ ہے، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جب بیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کے حق میں گواہی دے گا۔ حالانکہ وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ تو انصاف پسند تھے، لیکن چونکہ فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوگا، کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں، اور ایک گواہ بھی قابل قبول نہیں۔ اب جب بیٹا نکال دیا جائے تو گواہ ایک بچا، اس لیے یہ دلیل تمہاری قابل قبول نہیں۔ اس یہودی، جو یہودی تھا یا کچھ اور تھا لیکن غیر مسلم تھا، اس نے حضرت قاضی شریح کے جب اس فیصلے کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ مولائے کائنات مقابلے میں ہے، مولا علی مقابلے میں ہے، اور فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہو رہا، اور فیصلہ کرنے والا بھی مسلمان قاضی، فیصلہ اس کے حق میں، ان کے حق میں نہیں بلکہ فیصلہ جو ہے غیر مسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ جس مذہب کا یہ ماننے والا ہے قاضی، اس مذہب سے سچا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اس غیر مسلم نے کہا تھا، اس سے سچا مذہب کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اسی مذہب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر لیجئے۔ جس مذہب کے قاضیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ فیصلے کی جہاں بات آتی ہے تو فیصلہ غیروں کے حق میں بھی کر دیتے ہیں، تو وہ مذہب سچا مذہب ہے، مسلمان ہو گیا۔
حضرت مولا کائنات بھی بڑے خوش ہوئے، اور اس نے بعد میں کہا یہ زرا حقیقت میں چونکہ دلیل آپ کے پاس نہیں تھی مضبوط، اس لیے آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکا، یہ تو قاضی صاحب کے حقانیت کی بات تھی، ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ زرا میری نہیں ہے بلکہ یہ زرا حضرت مولا کائنات کی ہی ہے۔ تو اس نے زرا جو ہے وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی، اور پھر حضرت مولا علی اتنے خوش ہوئے کہ آپ بے پناہ خوش ہوئے کہ یہ مسلمان ہو گیا، تو آپ نے وہ زرا بھی اور اپنا گھوڑا بھی اسی کو دے دیا۔ تو دیکھیے عدل کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں، انصاف کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کہ ہمارے اسلام کے قاضیوں کے عدل و انصاف کی وجہ سے غیر اسلام کے دامن میں آ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر کہیں فیصل بنا دیا جائے، کہیں بڑا بنا دیا جائے، ہم میں سے کسی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کبھی اس درجے پہ آ سکتا ہے کہ اسے فیصل مقرر کر لیا جائے، اور خاص طور سے فیصلہ جب آپ کو کرانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگ جو موجود ہیں ان میں آپ کسی کو فیصل بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کون اچھا ہے ان میں، کون دیندار ہے ان میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے تو اسے کے صاحب اسے تجربہ زیادہ ہوگا اسی کو بنا دیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے کے پاس علم کم ہوتا ہے، جوان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے کے اندر اتنی دینداری اور اتنا شعور نہیں ہوتا جتنا جوان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس کی عمر کو نہ دیکھیں، اب آپ یہ دیکھیں جوان جو ہے یہ عالم دین ہے، یا جوان جو ہے وہ زیادہ دینی شعور رکھنے والا ہے، تو آپ اس وقت اسے فیصل بنائیں۔ ہاں، تو فیصلہ کرواتے وقت یہ دیکھیں کہ کون دیندار ہے، کون بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر فیصلہ آپ کو اگر فیصل بنا دیا جائے، شریعت پتہ کیا کہتی ہے؟ قیامت کے دن میں نے یہ حدیث کبھی سنائی بھی تھی آپ کو کہ قیامت کے دن 8 لوگ عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے، جن میں سب سے پہلا جو میں نے آپ کو گنایا تھا حاکم عادل، انصاف پسند حاکم، انصاف پسند بادشاہ یا انصاف کرنے والا، یعنی جو رعایا کے درمیان یا اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، تو اس لیے ہمیں کہیں بھی بڑا بنا دیا جائے تو بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، چاہے اپنے بیٹے کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ چلا جائے، اس بات کا لحاظ رکھیں۔ ہو سکتا ہے یار جس کے حق میں آپ نے فیصلہ کیا اس پہ کتنا اچھا اثر پڑے گا، یار سگا بیٹا ہے اس کے باوجود اس نے فیصلہ حق کیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ نہ مسلمان غیر مسلم دیکھنا ہے، نہ بیٹا اور غیر کا بیٹا دیکھنا ہے، نہ اپنا اور پرایا دیکھنا ہے، نہ اپنی پارٹی اور غیر کی پارٹی دیکھنی ہے۔ انصاف آپ کو حاکم بنایا جا رہا ہے، آپ کو فیصل بنایا جا رہا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بہترین نصیحتیں آپ کو کرتا ہے، کتنی بہترین نصیحت ہے جو اللہ نے آپ کو کی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے فیصلہ کرتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔